अच्छा, पहले हमने उनको मैंने साइट जितनी अपडेट दे सकती थी थोड़ी बहुत वो दी, उनको कुछ पता था कि बाकी हमने इनको बताया। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये मुज़ाकरात का, उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा देखिए मुज़ाकरात हमने उस जाली हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ कैसे हो सकती है। आपने सुहेल अफरीदी का तो सुना था ना कि जब प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा तो फिर आगे से क्या बात रह जाती है। तो मैं कहती इससे तो कभी बात हो ही, इनके साथ तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। कहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने जब बातें की भी, जब की कहती फ़ायदा तब नहीं हुआ जितनी लोगों ने, जब बात इन्होंने पिछले 3 साल, कहते 3 साल मुझे होने लगे हैं जब से ये सख्तियाँ कर रहे हैं, तो कहते जब भी शुरू की इन्होंने और जुल्म पीटीआई पे ज़्यादा कर दिया। तो कहते हैं कि ये फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फ़र्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका एक जो जहनी मरीज़ है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है उतना कभी पाकिस्तानी तारीख में नहीं, और मैं कहता बाकी दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ होगा। जो कहते हैं जो जुल्म हुआ है यहाँ, ना उन्होंने बच्चे छोड़े, ना उन्होंने औरतें छोड़ी, फिर जुल्म छोड़ा, ना ज़ईफ बूढ़े, आप सब देख लें आपके सामने, आप तो सबका सामने सब कुछ है। कहते हैं आसिम डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी कैंसर सर्वाइवर है, तब से जेल में है, और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने पीटीआई छोड़ी जो उनको माफ़ी आम माफ़ी है, और जो कह के पीटीआई नहीं छोड़नी उनको कहते हैं उन पर जुल्म की इंतहा कर दी, चाहे वो औरत हो। बुशरा बीबी को देख के कह देते तन्हाई में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी जिसको फ़ायदा इससे बात नहीं है बिकॉज क्योंकि इसका सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर ही कुछ भी कर लेगा। ये आसिम लॉ है, मुल्क की अखलाकियात ख़त्म कर ली हो गई हैं। जो जुल्म और जो आप देख लें कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं और पीटीआई के साथ जैसा गोलियां चलाई, कहते ये कभी इस तरह फिर देखेंगे मुरीके में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, ये सिर्फ एक आदमी का हुक्म चल रहा है, वो आसिम मुनीर है। तो कहते हैं फ़ायदा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मना कर दिया, उन्होंने कहा पीटीआई कोई बात नहीं करेगी किसी से, ना फॉर्म 47 के साथ बात करेगी, ना वाली हुकूमत के साथ बात करेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई बात करेगी। जो भी बात होगी वो अलायंस महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर इनके ज़रिए होगी, जो वो करेंगे। और कहते पीटीआई को उन्होंने बंद कर दिया, मना कर दिया। ये कह दिया कि आप उनसे बात करें, नहीं कहते जो भी होगी वो उनकी वो करेंगे, यानी पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फैसला वो करेंगे, फैसला वो करेंगे। अच्छा, मतलब था कि अगर कोई बातचीत होगी तो वही करेंगे, अलायंस करेगा, पीटीआई किसी से नहीं बात करेगी। आगे अलायंस जो फैसला मैं सिर्फ पैगाम दे रही हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बताया कि देखें जितनी कैद तन्हाई और जितना जुल्म और जिन हालात में खान साहब और बुशरा बीबी को रखा गया है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी को ऐसे नहीं रखा गया। कहते हैं कि मैं हर इसके बावजूद कहते हैं हम तैयार हैं, हम कैद मंजूर है, मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल उनको कबूल नहीं है। वो कहते हैं हम कैद में रह लेंगे, मौत आ जाए, मगर कहते हैं हम गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा जी एक दुनिया की हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, उसमें कौमों की तारीख, जब कौमों जब तारीख हम पढ़ते हैं कि जब तक उन कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार नहीं करती कि लिबर्टी और डेथ, या लिबर्टी या आज़ादी या मौत। जब तक हम अपने आप को इस तरह एज अ कौम, एक कौम के तौर पर अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करेंगे ना, हम इसी तरह
ان کے جو آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری آزادی، ہر طرح کی آزادی ختم ہو گیا، تب تک کہتے ہیں آزادی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ آپ ہاں اچھا. اور پھر انہوں نے سلمان راجہ کے لیے دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سلمان راجہ پہ مکمل بھروسہ ہے، ان کے ذریعے کہتے میرے پارٹی کو پیغام جائے گا. اور انہوں نے ان کے لیے کوئی پیغام اور بھی دیے ہیں، وہ جو ان کو ڈائریکٹ ان کو دیں گے. تو مگر تاکہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے باہر، بہت کنفیوژن ہے، کوئی پارٹی کے معاملات کے بارے میں کچھ، کیونکہ اصل میں مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی نا، لوگوں کو روکا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف سلمان راجہ کے ذریعے پارٹی کو پیغام جائے گا. شاہ محمود قریشی کے بارے میں، ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور کیبنٹ کے بارے میں کچھ بات ہوئی. عظما نے دیکھیں مذاکرات، انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے کسی سے. وہی انہی سے بات شروع کی تھی کہ کسی کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرے گی، چاہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں کرے گی. کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے میڈم؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سارے پیغام دیا. اچھا عثمان صاحب، لاسٹ میں بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو الائنس سے فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، تو پی ٹی آئی اس الائنس کے فیصلے کو مانے گی؟ چیز رہے گی تو وہ الائنس کے ذریعے سب کچھ ہوگا. الائنس اناؤنس کرے گی تو ان سے الائنس جو بھی فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی اس کو آن کرے گی. پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی. اچھا، سب کریں گے. مطلب الائنس لانگ مارچ کا فیصلہ بھی کرے گی. انہوں نے کوئی لانگ اس نے اعلان ویڈیو بیان دیا سہیل افریدی نے 24 رحمان رحیم. میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، یہاں لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہا پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا. اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا. عمران خان نے کسی کو نہیں منع کیا. ہاں یہ عمران خان نے کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا پہلے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حاضری لگتی ہے یہاں پہ. جو کہتے ہیں نا کئی لوگ جا کر ان کو اندر جا کے جو بھی بتاتے تھے. تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخیں جو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان کی تاریخوں کے لیے پارٹی کو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہ جب ہماری کیسز کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ ہائی کورٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائیں وہاں پہ، اور وہاں سے کورٹس کے اوپر پریشر تو ہونا چاہیے کہ ناحد 11 مہینے ہو گئے عمران خان کی القادر کی بھی نہیں ڈیٹ دے رہے. عمران خان کی جو توشہ خانہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے جج منہاز کے پاس، وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے. تو اس سے عمران خان نے اس کے اوپر تو بالکل کہا ہے کہ سب کو ادھر جانا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ منگل کو نہ آیا کریں، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب میری بہن آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اور کیا کہا ہے. ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ یہاں پہ کئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، یہاں لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہا پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا. اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا. عمران خان نے کسی کو نہیں منع کیا. ہاں یہ عمران خان نے کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا پہلے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حاضری لگتی ہے یہاں پہ. جو کہتے ہیں نا کئی لوگ جا کر ان کو اندر جا کے جو بھی بتاتے تھے. تو ہاں یہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخیں جو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں،
ان کی تاریخوں کے لیے پارٹی کو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے اور کہ جب ہماری کیسز کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے اور اس کے لیے آپ ہائی کورٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائیں وہاں پہ اور وہاں سے کورٹس کے اوپر پریشر تو ہونا چاہیے کہ ناحق 11 مہینے ہو گئے عمران خان کی القادر کی بھی نہیں ڈیٹ دے رہے، عمران خان کی جو توشہ خانہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے جج منہاس کے پاس وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے، تو اس سے عمران خان نے اس کے اوپر تو بالکل کہا ہے کہ سب کو ادھر جانا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ منگل کو نہ آیا کریں، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میری بہن آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اور کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ہم نے ان کو میں نے جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی تھوڑی بہت وہ دی، کچھ پتا تھا کچھ باقی ہم نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ مذاکرات کا، انہوں نے کہا جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے مذاکرات ہم نے اس جعلی حکومت فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سہیل آفریدی کا تو سنا تھا نا کہ جب پرائم منسٹر کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر آگے سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میں کہتی اس سے تو کبھی بات ہو ہی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، جب کی کہتے فائدہ تب نہیں ہوا جتنی لوگوں نے، جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال، کہتے 3 سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کنٹرول ایک فرد واحد کے پاس ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ کہتے عاصم منیر اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس کا ایک جو ذہنی مریض ہے کہ اس کو جتنا پاکستان کی تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر کے ٹینیور میں ہوا ہے اتنا کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں، اور میں کہ باقی دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا جو کہتے جو ظلم ہوا ہے یہاں۔ نہ انہوں نے بچے چھوڑے، نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، پھر ظلم چھوڑا، نہ ضعیف بوڑھے، آپ سب دیکھ لیں آپ کے سامنے، اب تو سب کے سامنے سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کتنی کینسر سروائیور ہے، کب سے جیل میں ہے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی جو ان کو معافی، عام معافی ہے، اور جو کہہ کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی ان کو کہتے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی، چاہے وہ عورت ہو، بشرا بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتے نائی میں رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو فائدہ اس سے بات نہیں ہے بیکاز کیونکہ اس کا صرف اپنی کرسی کی خاطر ہی کچھ بھی کر لے گا۔ یہ عاصم لا ہے، ملک کی اخلاقیات ختم کر لی ہو گئی ہیں، جو ظلم اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جیسا گولیاں چلائیں، کہتے یہ کبھی اس طرح، پھر دیکھیں گے مریدکے میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یہ صرف ایک آدمی کا حکم چل رہا ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ تو کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے منع کر دیا، کہا پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی جو وہ کریں گے، اور کہتے پی ٹی آئی کو انہوں نے بند کر دیا۔ تحریک کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ ان سے بات کریں، نہیں کہتے جو بھی ہوگی وہ ان کی وہ کریں گے، یعنی پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ وہ کریں گے، فیصلہ وہ کریں گے۔ اچھا مطلب تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہی کریں گے، الائنس کرے گا، پی ٹی آئی کسی سے نہیں بات کرے گا۔ آگے الائنس جو میں صرف پیغام دے رہی ہوں۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اپنا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے وہ میں کہ میں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم قید منظور ہے مگر
आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल उनको कबूल नहीं है। वो कहते हैं हम कैद में रह लेंगे, मौत आ जाए, मगर कहते हैं हम गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा जी एक दुनिया की हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, उसमें कौमों की तारीख जब कौमों अपने जब तारीख हम पढ़ते हैं कि जब तक उन कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार नहीं करते कि जैसे लिबर्टी और डेथ, या लिबर्टी या आज़ादी या मौत, जब तक हम अपने आप को इस तरह एज अ कौम, एक कौम के तौर पर अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करेंगे ना, हम इसी तरह इनके जो आजकल जो देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारी आज़ादी, हर तरह की आज़ादी खत्म हो गया, तब तक कहते हैं आज़ादी नहीं होगी। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि आप अच्छा, और फिर उन्होंने सलमान राजा के लिए दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सलमान राजा पे मुकम्मल भरोसा है, उनके ज़रिए कहते हैं मेरे पार्टी को पैगाम जाएगा, और उन्होंने उनके लिए कोई पैगाम और भी दिए, वो जो उनको डायरेक्ट उनको देंगे। तो मगर ताकि कि उनको ये बताया कि बड़ी कन्फ्यूजन मची हुई है, बाहर बहुत कन्फ्यूजन है, कोई पार्टी के मामलात के बारे में कुछ, क्योंकि असल मसला है कि मुलाकात नहीं हो रही ना, लोगों को रोका हुआ है। तो उसने कहा जी इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ सलमान राजा के ज़रिए पार्टी को पैगाम जाए। एहतजाज के हवाले से कोई पैगाम दिया है मैडम? के बारे में, मुलाकात के बारे में बताया कि उनकी मुलाकात हुई, और कैबिनेट के बारे में कुछ बात हुई? देखिए मुज़ाकरात, उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी से, उन्हीं से बात शुरू की थी कि किसी के साथ मुज़ाकरात पीटीआई नहीं करेगी, चाहे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई कोई मुज़ाकरात। सोहेल अफरीदी के हवाले से कोई पैगाम दिया है मैडम? नहीं, सलमान अकरम राजा के जरिए सारे पैगाम। वो अलायंस के जरिए सब कुछ होगा, अलायंस अनाउंस करेगी तो उनसे सड़कों पे निकलने का पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी।